السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت واصف علی واصف اپنی کتاب قطرہ قطرہ کلزم میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی بستی میں کل 4 فرد تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس بستی کی کل ہستی ہی وہ 4 فرد تھے۔ ان چاروں میں خوبی یہ تھی کہ چاروں جو تھے وہ اپنے احساسات اپنے فروزے میں ماہر تھے۔ ہر ایک کا اپنا فن تھا اور اس فن پر اسے ناز تھا۔ ان میں سے جو پہلا آدمی تھا وہ اندھا تھا۔ اندھا ہونے کے باوجود باتیں کرنے میں وہ ماہر تھا، بہت فنکار اور ہوشیار تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، گفتگو تھی، جواز تھے، بیانات تھے، اگر نہیں تھا تو صرف اس کے پاس آنکھیں نہیں تھیں۔ لیکن اس میں خوبی یہ تھی، کمال یہ تھا کہ آنکھیں نہ ہونے کے باوجود اس سے اپنی نابینگی کا احساس تک نہ تھا۔ ہر وقت وہ کبھی ستاروں کی بات کرتا تو کبھی ستارہ شناسی کا تذکرہ کرتا، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ ہی اس کے سامنے ہوا کرتا تھا۔ جو دوسرا آدمی تھا وہ یوں سمجھ لیں جیسے 2 سرا تھا۔ وہ اندھا تو نہیں تھا لیکن وہ کانوں سے بہرا تھا، اور بہرا ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو تمام کمالات کا ماہر سمجھتا تھا، اور ہر وقت اس کا دعویٰ یہ تھا کہ کائنات کے تمام نغمے وہ سن سکتا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی بھی خبر ہو تو وہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ پہلے اس کے پاس پہنچتی ہے اور پھر وہ باقی لوگوں کو بتایا کرتا تھا، اور ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی نئی بات گاڑ رہا ہوتا تھا۔ جو تیسرا آدمی تھا وہ چیتڑوں میں ملبوس تھا۔ کپڑے اس کے پاس پہننے کے لیے نہیں تھے، لیکن اس کا خیال بلکہ حسن خیال یہ تھا کہ دنیا جو ہے وہ اس کی مال و دولت کی پیاسی ہے۔ دنیا اس کا لباس چھیننا چاہتی ہے، اتنا قیمتی لباس اس نے پہنا ہوا ہے۔ وہ ہر وقت جاگتا رہتا اور کبھی کبھی اپنے ساتھیوں کو بھی جگاتا اور انہیں کہتا کہ دنیا اس کے اثاثے کی دشمن ہے، کسی بھی وقت دنیا اس سے اس کا اثاثہ چھین سکتی ہے۔ یوں سمجھ لے کہ بیچارے کو مجبوری ہی مجبوری تھی، عذاب میں ہی مبتلا تھا۔ جو چوتھا آدمی تھا وہ تو یوں سمجھ لیں جیسے اس بستی کی ہستی کا چوتھا پایا وہ تھا۔ پاؤں سے وہ اپاہج تھا، پاؤں مہارت سے محروم تھا، پاؤں نہیں تھے اس کے پاس، لیکن اعتماد اس کمال کا تھا کہ اپنے آپ کو سب سے تیز رفتار سمجھتا تھا، اور کہتا تھا کہ کوئی بندہ اس کے مقابلے میں ریس کے لیے نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی رفتار سب سے زیادہ تیز ہے۔ ایک دن کیا ہوا، وہ چاروں افراد آپس میں مل بیٹھ کر اپنی بستی کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے اور ترقی کے منصوبے بنا رہے تھے، تو اچانک ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ وہ ڈرامہ کیا تھا؟ اندھا کہنے لگا، اے میرے دوستو، اے میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بستی کے ہم فیلو، میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن ہماری طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ ہم خطرے میں آ چکے ہیں اور دشمن اپنی فوجوں کے ساتھ ہم پر چڑھائی کرنے لگا ہے۔ تو جیسے یہ بات بہرے نے سنی تو وہ فوراً کہنے لگا، ہاں یہ بات درست ہے، میں بھی دشمن کے ٹینکوں کی آوازیں سن رہا ہوں، گولیوں کے چلنے اور کلاشنکوف کی آواز سن رہا ہوں، مجھے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی۔ جیسے یہ باتیں ننگے نے سنی تو ننگے نے فوراً اعلان کر دیا اور کہنے لگا، ہاں دشمن کیوں نہیں آئے گا بھائی، میرے پاس تو اتنا مال و دولت، اتنا اثاثہ ہے، اتنی جائیداد ہے، دشمن تو مجھ سے میری جائیداد چھیننے لگا۔ تو جب لنگڑے نے یہ بات سنی تو اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، بھائیو سوچتے کیا ہو، آؤ ہم بھاگتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑتے ہیں اور ان کو شکست دے جاتے ہیں۔ سرکار واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ یوں کہانیاں ختم ہوتی ہیں، لیکن جب بھی علامتیں کہانی کے ساتھ ملتی ہیں تو کہانی کو بھی بامعنی بنا دیتی ہیں، اور یوں کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ بزرگ فرماتے ہیں، اندھا انسان کون ہے؟ اندھا انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو بالکل پرفیکٹ سمجھتا ہے، جو اپنے عیب نہیں دیکھ سکتا، دوسروں کو گمراہ سمجھتا ہے، خود اپنے آپ کو اہمیت دیتا ہے۔ بہرا کون ہے؟ بہرا وہ انسان ہے جو ہر وقت وہمیں سنتا ہے، خوش آمدیاں سنتا ہے، حق بات سننے کے لیے جس کے کان بند ہو چکے ہیں۔ ننگا کون ہے؟
ہر دنیا دار اور دنیا کا حریص ننگا ہے، ہر خواہش اور حاصل میں فرق نہ کرنے والا جو یہ نہیں جانتا کہ رب کی رضا کیا ہے اور اس کی رضا کیا ہے، وہ ننگا ہے۔ یاد رکھیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کا ہی تھا اور جو کچھ بھی جائے گا وہ اللہ کی طرف ہی جائے گا۔ چل کون نہیں سکتا؟ وہ انسان جو مجبوری در مجبوری میں جکڑا ہوا ہے، جس کو سارے وقت سے نکلنے کی آرزو ہے، جس کو رب کی قائم کردہ حدود سے آگے جانے کی خواہش ہے، جس کا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے حصار میں رکھ دیا گیا ہے اور اس حصار سے وہ نکلنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ کسی کو رب نے امیری عطا کر دی تو کسی کو رب نے غریبی عطا کر دی۔ یاد رکھیں صرف اللہ کا شکر ہی ہے جس کو اگر ہم کرتے رہیں تو ہم ہر حال میں راضی رہ سکتے ہیں۔ تمام خوشیاں ہمارا مقدر بن سکتی ہیں اور ہم ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔